مسجد الحرام مکۃ المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لیے ہمارے سوشل نیٹ ورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے۔ خطبہ صلاۃ الاستسقاء مسجد النبوی، تاریخ 22 جمادی الاول 1447 ہجری بمطابق 13 نومبر 2025 عیسوی۔ خطیب فضیلۃ الشیخ احمد الحذیفی حفظہ اللہ، ترجمہ ثناء اللہ صادق تیمی۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے اور جو چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، وہی ہے جو لوگوں کے مایوس ہو جانے کے بعد مہ برساتا ہے اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے، اور وہی قابل تعریف ولی ہے۔ اس کی تعریف ہے اس پر جو اس نے عطا کیا اور نہیں دیا، بلند کیا اور پست کیا، اور اس کی تعریف ہے جو اس نے فیصلہ کیا اور مقدر کیا اور مسخر کیا اور آسان کیا، اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ اس شخص کی تعریف کی طرح تعریف جو اس کی نعمت کا اقرار کرتا ہے، اور ایسی ہم جو مزید نعمت کے دروازے کھولتی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، ایسی گواہی جو توحید سے درست ہوتی ہے، تعظیم و تقدیس اور تمجید سے اس کی خوشبو پھیلتی ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول، اس کے سیدھے راستے اور درست طریقے کی طرف بلانے والے ہیں۔ درود و سلام نازل ہو آپ پر، آپ کے اہل و اصحاب پر، اور جو وعدہ و وعید کے دن تک ان کی پیروی کریں ان پر۔ اما بعد، مومن مرد و خواتین، اللہ کا تقوی اختیار کرو، جس نے اپنے متنوع احسانات سے تمہاری مدد کی اور تمہارے اوپر اپنی نعمتوں کے بادل برسائے، ایسی نوازشیں کہ جب چاہتا ہے بطور انعام و آسانی انہیں پھیلا دیتا ہے، اور جب چاہتا ہے بطور تنبیہ و تذکیر کے انہیں سمیٹ لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو اپنی نعمتوں کے دروازے تم پر کھولتا ہے اور اپنے آسمان کی بارش برساتا ہے، چنانچہ اس کے تقوی کو اس تک پہنچنے کے لیے اپنا توشہ بنا لو اور اس پر متوجہ ہونے میں سچے رہو۔ بے شک تمہارا رب بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم خدا ترسی اختیار کرو گے تو اللہ تمہارے لیے کسوٹی بہم پہنچا دے گا اور تمہاری برائیوں کو تم سے دور کر دے گا اور تمہارے قصور معاف کر دے گا۔ اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ ایمانی بھائیو، تم نے اپنے ملکوں میں قحط سالی اور بارش کے زمانے کے متاخر ہونے کی شکایت کی۔ تمہارے ملک اپنی ہریالی کے بعد خشک ہو گئے، اپنی تازگی کے بعد غبار آلود ہو گئے، اور تمہارا رب عظیم حکمت والا اور بھرپور نعمتیں دینے والا ہے۔ اس کی کائنات و مخلوق میں جو کچھ جاری ہے اس میں اس کی عظیم حکمت ہے، اور اپنی مخلوق میں اس کے ہر تصرف میں بھرپور نعمت ہے۔ اس کے معاملے پر کسی کو غلبہ حاصل نہیں، اور نہ اس کے فیصلے پر کوئی نظر ثانی کر سکتا ہے۔ اس کے علم سے کوئی چیز اوجھل نہیں ہوتی، اس کے رحمت اور اس کی وسیع بردباری سے کوئی مایوسی نہیں۔ وہ بھلائیوں اور برائیوں کے ذریعے اپنی حکمت سے آزماتا ہے اور اپنی معافی اور رحمت سے خطاؤں سے درگزر کرتا ہے۔ اس کی آزمائشوں کے بیچ کتنی نعمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں، اس نے ان میں کتنی رحمت و حکمت رکھی ہے۔ سنو، آزمائش کے عظیم ترین حکمتوں میں سے یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کی طرف رجوع کرے اور اس کی جناب اور اس کے قرب کی پناہ لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، تم سے پہلے بہت سی قوموں کی طرف ہم نے رسول بھیجے اور ان قوموں کو مصائب و آلام میں مبتلا کیا تاکہ وہ عاجزی کے ساتھ ہمارے سامنے جھک جائیں۔ پس جب ہماری طرف سے ان پر سختی آئی تو کیوں نہ انہوں نے عاجزی اختیار کی، مگر ان کے دل تو اور سخت ہو گئے، اور شیطان نے ان کو اطمینان دلا دیا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو خوب کر رہے ہو۔ یقیناً خیر کے خزانے اور نوازش کی کنجیاں اس ذات کے ہاتھ میں ہے جس کے سامنے آہو گریہ زاری کرتے ہوئے تم اس مقام پر اکٹھے ہوئے ہو۔ تم اس کے فضل کے در پر خشوع و خضوع کے ساتھ کھڑے ہوئے ہو اور تم اس کی طرف انکسار کے ساتھ متوجہ ہوئے ہو۔ تمہارے نبی کا فرمان ہے، بے شک اللہ کا دایاں ہاتھ بھرا ہوا ہے، صبح و شام پوری فیاضی سے خرچ کرنے سے اس میں کوئی کمی نہیں آتی۔ تم دیکھتے ہو کہ جب سے اس نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق کی ہے کتنا خرچ کیا ہے، اس سے اس کے ہاتھ میں موجود نعمت میں کوئی کمی نہیں ہوئی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا، میرے بندو تم سب کے سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، اس لیے مجھ سے ہدایت مانگو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ میرے بندو تم سب کے سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھلاؤں، اس لیے مجھ سے کھانا مانگو، میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا۔ میرے بندو تم سب کے سب ننگے ہو سوائے اس کے جسے میں لباس پہناؤں، لہٰذا مجھ سے لباس مانگو، میں تمہیں لباس پہناؤں گا۔
میرے بندو تم دن رات گناہ کرتے ہو اور میں ہی سب کے سب گناہ معاف کرتا ہوں، سو مجھ سے مغفرت مانگو، میں تمہارے گناہ معاف کروں گا۔ میرے بندو تم کبھی مجھے نقصان پہنچانے کی طاقت نہیں رکھو گے، مجھے نقصان پہنچا سکو، نہ کبھی مجھے فائدہ پہنچانے کے قابل ہوگے کہ مجھے فائدہ پہنچا سکو۔ میرے بندو اگر تمہارے پہلے والے اور تمہارے بعد والے اور تمہارے انسان اور تمہارے جن سب مل کر تم میں سے ایک انتہائی متقی انسان کے دل کے مطابق ہو جائیں، میری بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا۔ میرے بندو اگر تمہارے پہلے والے اور تمہارے بعد والے اور تمہارے انسان اور تمہارے جن سب مل کر تم میں سب سے فاجر آدمی کے دل کے مطابق ہو جائیں تو اس سے میری بادشاہت میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ میرے بندو اگر تمہارے پہلے اور تمہارے پچھلے اور تمہارے انسان اور تمہارے جن سب مل کر ایک کھلے میدان میں کھڑے ہو جائیں اور مجھ سے مانگیں اور میں ہر ایک کو اس کی مانگی ہوئی چیز عطا کر دوں تو اس سے جو میرے پاس ہے اس میں اتنا بھی کم نہیں ہوگا جو اس سوئی سے کم ہوگا جو سمندر میں ڈالی جائے اور نکالی جائے۔ اے میرے بندو یہ تمہارے اعمال ہیں جنہیں میں تمہارے لیے شمار کر کے رکھتا ہوں، پھر ان کے مطابق پورا بدلہ دوں گا۔ تو جو کوئی خیر پائے وہ اللہ کا شکر ادا کرے اور جو خیر کے سوا کچھ اور پائے تو اپنے آپ ہی کو ملامت کرے۔ اس کی رحمت کتنی وسیع ہے اور اس کی نعمت کتنی بھرپور ہے، اور جس نے یہ گمان کیا کہ اس کا گناہ اس کا رب نہیں بخشے گا، اس کی رحمت اسے نہیں ڈھانپے گی یا اس کی دعا وہ قبول نہیں کرے گا، تو اس نے اپنے رب پر برا گمان کیا، اس کی رحمت و فضل کی وسعت سے جائل رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اے نبی کہہ دو کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، یقیناً اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، وہ تو غفور الرحیم ہے۔ مومن مردوں خواتین جس طرح شہر بہاروں ہریالی سے دور ہونے کی وجہ سے خشک سالی کے شکار ہوتے ہیں، اسی طرح دل بھی خشک سالی کے شکار ہوتے ہیں اور دل بھی اسی طرح مرجھا جاتے ہیں جس طرح باغ رونق و رعنائی کے بعد مرجھا جاتے ہیں، اور ایمان و عمل صالح ہی ان کی موت کے بعد ان کی زندگی ہے اور نور ہے جو ان کی تاریکیاں مٹاتے ہیں۔ اور جب دل ایمان و قرآن سے زندہ ہوتے ہیں تو غروب ہونے کے بعد ان کی بہار کے سورج روشن ہوتے ہیں، اور دل خوش ہونے اور جانے کے بعد پھلتے پھولتے ہیں، اور ملکوں اور شہروں کی خشک سالی دلوں کی سختی اور گناہوں کی نحوست کے آثار میں سے ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا ہے لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے، تاکہ مزہ چکھائے ان کو ان کے بعض اعمال کا، شاید کہ وہ باز آ جائیں۔ اللہ کی سنت کا تقاضا ہے کہ بندے کی اللہ سے دوری حالت کے بدلنے اور تبدیل ہونے اور نعمتوں کے زوال اور ختم ہونے کے اسباب میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ہر شخص کے آگے اور پیچھے اس کے مقرر کیے ہوئے نگراں لگے ہوئے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کسی قوم کے حال کو نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے اوصاف کو نہیں بدل لیتی، اور جب اللہ کسی قوم کی شامت لانے کا فیصلہ کر لے تو پھر وہ کسی کے ٹالے نہیں ٹل سکتی، نہ اللہ کے مقابلے میں ایسی کوئی قوم کا کوئی حامی و مددگار ہو سکتا ہے۔ غور کرو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قول، حقیقت یہ ہے کہ اللہ کسی قوم کے حال کو نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے اوصاف کو نہیں بدل لیتی، اور جب اللہ کسی قوم کی شامت لانے کا فیصلہ کر لے تو پھر کسی کے ٹالے نہیں ٹل سکتی، نہ اللہ کے مقابلے میں ایسی کوئی قوم کا کوئی حامی و مددگار ہو سکتا ہے۔ کہ فوراً بعد اس آیت کے فوراً بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح یہ فرمایا ہے، وہی ہے جو تمہارے سامنے بجلیاں چمکاتا ہے جنہیں دیکھ کر تمہیں اندیشے بھی لاحق ہوتے ہیں اور امیدیں بھی بنتی ہیں، وہی ہے جو پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھاتا ہے، بادلوں کی گرج اس کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتی ہے، فرشتے اس کی ہیبت سے لرزتے ہوئے اس کی تسبیح کرتے ہیں، اور بے شک اللہ کی محبت اور اس کے حضور دل کی عاجزی کو مومن کے دل میں حرکت دینے والی چیزوں میں سے ایک یہ ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرے، اس کے احسانات کو اپنے سامنے رکھے، پھر اپنے رب کے حق میں اپنی کوتاہیوں پر غور کرے، تب اس کا دل ان احسانات کے مقابلے محبت سے بھر جائے گا اور اللہ کے حق میں تقصیر کے احساس سے عاجزی و انکساری کے ساتھ جھک جائے گا۔ اس لیے صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الاستغفار بتایا ہے، وہ یہ ہے کہ مومن بندہ یوں کہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء لک بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اس دعا میں بندہ اللہ کے احسانات کا اعتراف کرتا ہے اور اپنی کوتاہیوں کا اقرار کرتا ہے، سو کثرت سے استغفار کیا کرو، کیونکہ استغفار اور توبہ بلاؤں کے دور ہونے، آسمان سے بارش کے نازل ہونے اور نعمتوں کی کثرت کے اسباب
میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا تو میں نے کہا کہ اپنے رب سے مغفرت مانگو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا اور تمہارے مال و اولاد میں اضافہ فرمائے گا اور تمہارے لیے باغات پیدا کرے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ اور اسی طرح ہود علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا اور اے میری قوم اپنے رب سے مغفرت مانگو، پھر اس کی طرف رجوع کرو، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا اور تمہاری طاقت میں مزید اضافہ فرمائے گا اور تم مجرم بن کر روگردانی نہ کرو۔ لہٰذا اپنے رب کی طرف عاجزی ان کے ساری بھرے دل کے ساتھ متوجہ جاؤ، اس حال میں کہ آنکھیں اشکبار ہوں اور دلوں میں عاجزی ہو، اور اس سے دعا مانگو کہ اپنی رحمت سے تمہاری زمینوں کو بارش سے سیراب کر دے، کیونکہ صرف وہی ہے جو بلاؤں کو دور کرتا ہے اور اسی کے ہاتھ میں نوازشوں کے خزانے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہو بھلا تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر تمہارا پانی زمین میں اتر جائے تو تمہیں کون چشمہ کا پانی لا کر دے سکتا ہے؟ اور مخلوق میں چنیدہ اور تمام جہانوں کے سردار پر کثرت سے درود و سلام بھیجو۔ اللہ اپنی رحمت، سلامتی اور برکت نازل فرما اپنے بندے اور رسول ہمارے نبی محمد پر، ان کے آل اور ان کے روشن رو معزز صحابہ کرام پر، اور ان لوگوں پر جو اچھی طرح ان کی پیروی کرے اور استقامت اختیار کرے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اے اللہ تو ہی اللہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو بے نیاز ہے اور ہم محتاج ہیں۔ ہم پر بارش نازل فرما اور ہمیں نا امیدوں میں شامل نہ کر، اور تو جو برسائے اسے ہمارے لیے قوت اور ایک عرصے تک کفایت کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ ہمیں ایسی بارش سے سیراب کر جو مددگار، خوشگوار، فراواں، بھرپور اور فوری ہو، دیر سے آنے والی نہ ہو، نفع بخش ہو، نقصان دہ نہ ہو، جسے تو زمین کو زندہ کرے، بندوں کو سیراب کرے اور جسے تو دیہات اور شہر والوں تک پہنچا دے۔ اے اللہ اپنے بندوں، زمینوں اور جانوروں کو سیراب کر، اپنی رحمت پھیلا، اپنی مردہ زمین کو زندہ کر، اپنی برکتیں ہم پر نازل فرما اور اسے ہمارے لیے تیری رضا حاصل کرنے کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ ہم تیری مخلوقوں میں سے ایک مخلوق ہیں، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں اپنے فضل سے محروم نہ کر۔ اے اللہ بے شک بندوں، شہروں، چوپایوں اور مخلوقات کو ایسی مصیبت اور تکلیف کا سامنا ہے جس کی فریاد تیرے سوا کسی سے نہیں کی جا سکتی۔ اے اللہ ہمارے لیے کھیتیاں اگا، ہمیں دودھ و رزق عطا فرما، ہمیں آسمانی برکتوں سے سرا فرما اور ہمارے لیے زمینی برکتیں اگا۔ اے اللہ ہم سے وہ مصیبت دور فرما جسے تیرے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا۔ اے اللہ ہم تجھ سے بخشش مانگتے ہیں، بے شک تو بہت بخشنے والا ہے۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، ہر زمان و مکان میں ان کے حالات درست فرما۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے اللہ تو انہیں اپنے ان کے دشمنوں پر غلبہ عطا فرما۔ اے رب العالمین، اے اللہ اس بابرکت ملک اور تمام مسلم ممالک کو امن و امان والا بنا۔ اے سب سے زیادہ کرم کرنے والے، اے اللہ ہمارے حکمران خادم حرمین شریف ان کے ولی عہد کی حفاظت فرما، انہیں اپنی نگہداشت میں رکھ، اپنی توفیق عطا فرما تاکہ وہ دنیا و آخرت کے متعلق بندوں اور ملکوں کے لیے بھلائی اور اسلام و مسلمانوں کی اصلاح کے کام انجام دے سکیں۔ اے سب سے زیادہ کرم کرنے والے، اے اللہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں نہ بخشے اور رحم نہ کرے تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں۔ اللہ کے بندو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے اپنی چادروں کو پلٹو اور دعا مانگنے میں اصرار کرو اور قبولیت کا یقین رکھو، توبہ و استغفار، انابت و رجوع میں سچائی سے کام لو، کیونکہ تمہارا رب قریب ہے اور دعا قبول کرنے والا ہے۔ ہمارا رب جو عزت والا ہے ان باتوں سے پاک ہے جو یہ مشرک بیان کرتے ہیں، اور سلام ہو تمام رسولوں پر، تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔